You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس وقت ہم اور آپ مجلس نکاح میں موجود ہیں۔ ابھی اس مجلس میں ایک نکاح منعقد ہوگا۔ نکاح تمام نبیوں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کے عمل کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور آپ سے قبل اس دھرتی پر جتنے انبیاء و رسول برپا ہوئے سب نے اس سنت کو عملی طور پہ انجام دیا۔ جو شخص ضرورت کے ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اس سنت سے کنارہ کشی اختیار کرے تو وہ کسی کا ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہوگا کسی کا، میرے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظیم سنت ہے۔ نکاح ایک مرد ایک عورت کے درمیان برپا ہونے والا معاہدہ ہے۔ اب معاہدے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سرکاری کاغذ لاتے ہیں، اس پیپر کو سرکار کی طرف سے منظوری ملی ہوتی ہے۔ کہنے کو وہ کاغذ ہے لیکن سرکاری کاغذ ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس پر جو لکھ لیا گیا طرفین کو وہ ماننا ہی پڑے گا۔ یہ معاہدہ جس کو نکاح کی شکل میں اس وقت برپا کیا جائے گا، یہ تو اس زمانے سے آ رہا ہے جس زمانے میں کاغذ ہی نہیں تھا، کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نکاح ہوئے، کیا اس زمانے میں کوئی کاغذ تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو معاہدہ ہوتا تھا نکاح کا، اس کے لیے کوئی ایسی رسیدیں نہیں چلتی تھی جیسی آج کل چل رہی ہیں۔ معاہدہ بہت بڑا ہے، دو لوگوں کو پوری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا معاہدہ ہے۔ یہ کمپنیاں جو معاہدے کرتی ہیں وہ تجارت میں، کاروبار میں، ہوٹل بنانے میں، مکان بنانے میں، سڑکیں بنانے میں، یہ معاہدہ تو زندگی بنانے کے لیے ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی اس معاہدے کو توڑ دے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ عرش الہی ہل جاتا ہے۔
بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی اس معاہدے کو توڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مباح چیزوں میں اس سے زیادہ کوئی بری چیز اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ بلا وجہ میں معاہدہ توڑ ہی نہیں سکتے۔ مرد بلا وجہ میں معاہدہ توڑے تو وہ مجرم، اور عورت بلا وجہ میں معاہدہ توڑے، معاہدہ توڑ دو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بلا وجہ میں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس نے مومنانہ کردار ادا نہیں کیا، یہ منافقانہ کردار ہے۔ مومن تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کو پورا کرتے ہیں، یہ معمولی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ اسٹیمپ پیپر جو ہم دنیا میں خریدتے ہیں اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ سرکاری کاغذ ہے۔ آپ یقین جاننا پوری دنیا کے خالق اور مالک کا کلام پڑھ کر یہ معاہدہ ہوگا، رسول علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کر یہ معاہدہ ہوگا۔ اس کا ٹائٹل ہے اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس سے بڑا کوئی اسٹیمپ پیپر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس نکاح کی اہمیت سے بالکل ناواقف ہے۔ نکاح نبی کی سنت ہے۔ ظہر سے پہلے بھی آپ 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، وہ نبی کی سنت ہے۔ ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں اس کے لیے ڈی جے کا کتنا انتظام کرتے ہیں آپ؟ ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ادا کرتے ہیں پہلے ڈی جے بجواتے ہیں، گانے بجواتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، پھر وہ 4 سنتیں ادا کرتے ہیں۔ وہ بھی نبی کی سنت ہے، نکاح بھی نبی کی سنت ہے۔ تو اس سنت سے پہلے ڈی جے کہاں سے آ گیا؟ اس نکاح میں یہ ڈانس کہاں سے آ گیا؟ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ نکاح خالص دینی عمل ہے، دنیا داری کا عمل نہیں، دینی عمل ہے۔ نکاح نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت کو سنت کے طریقے میں برپا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے۔ نکاح کی مجلس میں خاص طور پہ میں 1-2 باتیں ضرور ذکر کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ نوشے میاں کون ہیں آج؟ ماشاءاللہ، میرے قریب آ جاؤ گا، بہت اچھا ہے۔ آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک، کیونکہ انہوں نے انتظام کیا مسجد میں نکاح کا۔ سچی بات یہ ہے کہ نکاح کا عمل مسجد میں جس خوبصورتی کے ساتھ وجود میں آتا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ نکاح کا عمل کہیں وجود میں نہیں آ سکتا۔ نورانی ماحول ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، انوار کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جو نکاح برپا ہوگا اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے، جو توڑے گا وہ مجرم ہے۔ ہاں، کچھ حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں، یقیناً پیش آ جاتے ہیں کبھی کبھار کسی کی ازدواجی زندگی میں، تو پھر وہاں اسلام نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آگ لگا دو، مٹی کا تیل ڈال کے اسے جلا دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نکلنے کا بھی راستہ ہے، ایگزٹ ہے، مخرج ہے، نکلنے کا راستہ ہے۔ اگر حالات نہیں بن رہے ہیں اس کے لیے قرآن نے پوری تجاویز رکھی ہیں۔ حالات خراب ہو جائیں تو کرنا کیا ہے؟ پہلی فرصت میں طلاق نہیں دینی ہے، وہ پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ میں ایک سوال کر لوں آپ سے، بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ آئے دن یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو بڑا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اسی غصے میں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آئے دن یہ کیس سننے کو ملتا رہتا ہے نا۔ ہمارے پاس بھی سوال آتا تھا کہ امام صاحب کیا بتائیں، غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھا، اپنے اوپر قابو ہی نہیں رہا، اتنا غصہ آیا کہ اس غصے کی حالت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب کوئی راستہ نکالیے۔ خیر، اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں اور آپ نے بھی ایسے حادثات ضرور سنے ہوں گے۔ اب میرا سوال ہے، کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا بھی حادثہ سنا
کہ اس میں کسی نے یہ بیان دیا ہو کہ آج میں بہت غصے میں تھا، آپے سے باہر ہو گیا، بہت زیادہ غصہ تھا، مارے غصے کہ آج میں نے ایک نکاح کر لیا؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ یہ کیوں نہیں سنا کہ آج غصہ بہت زیادہ تھا، قابو نہیں پایا میں اپنے اوپر، مارے غصے کے میں نے آج ایک نکاح کر ڈالا غصے میں آ کے؟ یہ سنا آپ نے کبھی؟ کیوں؟ یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے نا دنیا۔ اتنا تمہیں غصہ آ گیا کہ تم نے مارے غصے کے نکاح کر ڈالا، جس کو بتاؤ وہ پاگل ہی بتائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑا پاگل وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی، اس سے بڑا وہ پاگل ہے۔ نکاح کے لیے بہت باشعور ہو کر کہنا پڑتا ہے ہاں میں نے فلانا کو اپنی زوجیت میں قبول کیا، بڑی حاضر دماغی چاہیے اس کے لیے، باشعور ہو کر نکاح قبول کرتے ہیں نا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، طلاق بڑا قبیح عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور مجبوری کے درجے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو تو معلومات ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کی۔ تو جیسے نکاح کے لیے اماموں کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی طلاق کا مسئلہ بھی حل کرانے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اماموں کے پاس۔ آپ یقین جاننا، اگر امت میں یہ سلسلہ پیدا ہو جائے، حالات گھر کے خراب ہیں، اماموں سے رابطہ قائم کرنے لگیں تو گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے، بے شمار گھر بچ جائیں گے، کیونکہ امام قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں سمجھائے گا۔ اب دو باتیں میں آپ کو سنا دوں، بہت کام کی ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نکاح پڑھا ہوگا، ایجاب و قبول کا عمل بھی پورا ہوگا۔ دو باتیں بہت توجہ سے سننا، وہ دونوں باتیں اتنی قیمتی ہیں، جن کا نکاح ہو چکا ہے ان کے لیے بھی مفید ہیں، اور جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کے لیے بھی مفید ہیں، اور جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے ان کے لیے بھی مفید ہیں، سبھی کے لیے مفید ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیت نازل تو ہوئی رمضان کی راتوں میں ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بارے میں، لیکن ایک آیت کی جو شان نزول ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار فوائد اور بے شمار مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں۔ بس ایک حقیقت اس آیت کے اس ٹکڑے سے آپ کو سمجھانی ہے، بہت آسان ہے اس کا ترجمہ، اور یہ ترجمہ آج آپ کو سمجھ کر اٹھنا ہے انشاءاللہ، اس کا مفہوم جان کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ ہن لباس لکم، یہ تمہاری جو بیویاں ہیں یہ تمہارا لباس ہیں۔ اللہ، کیا ہیں؟ لباس، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس ہو، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ دو باتیں معلوم ہو گئی، بیویاں شوہروں کا لباس، شوہر اپنی بیوی کا لباس۔ اور لباس اتنا آسان لفظ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، لباس تو پہنتے ہی ہیں۔ ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ لباس کے بے شمار فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے تین باتیں یاد کرنی ہیں آپ کو۔ لباس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تن بدن کے عیب اس سے چھپے رہتے ہیں، یہ لباس تن بدن کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، لباس کی وجہ سے تن بدن کے عیب ڈھکے رہتے ہیں، ایک سچائی ہے نا۔ پھر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپائے رکھے، کیونکہ قرآن نے اسے اپنے شوہر کا لباس قرار دیا ہے۔ اللہ، یہ بیوی کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کر رکھے۔ اس کا نکاح فرشتے سے نہیں ہوا ہے،
اس کا نکاح ایک انسان سے ہوا ہے، اس میں خطائیں ہیں، عیب ہیں، گناہ ہیں۔ بیوی کا کام ہے اس کو چھپائے رکھے، ڈھانکے رکھے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا کوئی عیب کہیں جا کے بیان کر دے، پوشیدہ بات، پوشیدہ گناہ جو اس کے شوہر میں ہے وہ جا کے کہیں بیان کر دے، تو وہ لباس ہے یا پھٹ گیا، مجھے اتنا بتا دیجیے۔ پھر تو لباس پھٹ گیا۔ وہ بیوی اچھی ہو ہی نہیں سکتی شوہر کے نزدیک جو اپنے شوہر کے عیبوں کو یہاں وہاں بتاتی گھومے۔ وہ لباس کہاں ہے؟ اس نے تو لباس پھاڑ دیا۔ پھر وہ چاہے کہ شوہر میرے ساتھ میں اچھی طریقے سے پیش آئے، وہ شوہر کے لیے لباس بیکار ہو گیا ہے۔ آج اکثر گھروں میں یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں۔ بچیوں کو یہ تربیت ہی نہیں دی جاتی کہ تم جہاں جا رہی ہو وہاں تمہیں اپنے شوہر کا لباس بن کے رہنا پڑے گا۔ تمہیں قرآن نے اپنے شوہر کا لباس قرار دیا ہے۔ اپنے شوہر کا کوئی عیب کہیں شیئر مت کر دینا۔ اگر تم نے اپنے شوہر کا کوئی عیب کسی سے شیئر کر دیا تو لباس تو پھٹ گیا، پھر تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، پھر تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، پھر تمہارا گھر بھی اجڑ سکتا ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی، لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا، بیوی کا کام ہے اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کے رکھے۔ شوہر اس وقت اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کسی غیر نے نہیں، میری شریک حیات نے میرا عیب فلاں جگہ بیان کر دیا جو کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف میری بیوی کو معلوم تھا۔ اس نے میرا عیب وہاں ظاہر کر دیا۔ ساری عزت ختم ہو جاتی ہے، پھر گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا لباس بن کے رہے۔ نمبر 2، لباس سے عیب ہی نہیں ڈھکتے، اس لباس سے بدن کے عیب ہی نہیں چھپتے، بلکہ اس لباس سے عزت میں، وقار میں اضافہ ہوتا ہے، زینت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹاٹ کیوں نہیں لپیٹ لیا؟ ٹاٹ لپیٹ لیتے، اس سے بھی تو عیب چھپ جاتے ہیں۔ ٹاٹ کیوں نہیں لپیٹا؟ عیب تو چھپ جائیں گے مگر زینت نہیں۔ ہر آدمی اپنی سکت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق بہتر سے بہتر کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ عیب ہی تھوڑی نہ چھپانے ہیں، عیب بھی چھپیں اور زینت بھی ظاہر ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو، اچھا لباس اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بیوی کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ بیوی کے بلند کردار کے نتیجے میں شوہر کی عزت میں اضافہ ہو جائے، لوگوں کی زبانوں پر آ جائے فلاں کی بیوی تہجد گزار ہے، فلاں کی بیوی تلاوت کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی ہے اور ایسی خدمت کرتی ہے اپنے سسر کی جیسے اس کا باپ ہو، اپنی ساس کو اپنی ماں مانتی ہے، بڑی خدمت گزار ہے۔ تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کے ذریعہ سے اس کے شوہر کی عزت میں 4 چاند لگ رہے ہیں۔ کوئی بدتمیز ہو جائے، بد کردار ہو جائے، غیروں سے بات کرنے لگے، غیروں کے ساتھ میں مذاق کرنے لگے، غیروں کے ساتھ میں سفر کرنے لگے، شوہر کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اس بدتمیز عورت کے نتیجے میں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی ہے یہ۔ عورت کی بد کرداری کے نتیجے میں شوہر کی عزت کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں۔ تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی باکردار رہے کہ اس کے کردار سے اس کے شوہر کی عزت میں 4 چاند لگ جائیں، کیونکہ لباس سے زینت حاصل ہوتی ہے، لباس سے وقار بلند ہوتا ہے۔ تو بیوی کے کردار سے شوہر کا وقار بلند ہونا چاہیے۔ اب کسی کی بیوی کسی محفل میں گئی، وہاں وہ ڈانس کرنے لگی، پھر کیا حال ہوتا ہے؟ شوہر بیچارہ پانی گھڑوں پانی اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اگر ضمیر ہی مردہ ہو چکا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن ایک باوقار شوہر کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ وہ دوسروں کے ساتھ میں مذاق کر رہی ہے، دوسروں کے ساتھ میں ٹہل رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، شوہر کا وقار خاک میں مل گیا۔ تو بیوی کو چاہیے
کہ اپنے بلند کردار سے اپنے شوہر کی عزت میں اضافہ کرتی رہے، کیونکہ قرآن نے اسے اپنے شوہر کا لباس قرار دیا ہے۔ تیسری بات بھی بڑی اہم ہے، اس کو توجہ سے سن لیجئے گا۔ جو ہم لباس پہنتے ہیں جس سے ہمارے تن بدن کے عیب ڈھکے رہتے ہیں، وہ لباس بدن سے قریب رہتا ہے یا کئی میٹر دور؟ اب ہو کیا رہا ہے آج؟ بیوی ایک کونے میں موبائل لیے پڑی ہے، شوہر بھی دوسرے کونے میں موبائل لیے پڑے ہیں قریب، پوری رات اسی حال میں گزر جاتی ہے۔ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ شوہر شکایت لاتے ہیں کہ صاحب وہ دن بھر کمایا، محنت کی، مزدوری کی، کارخانے میں کام کیا، دکان پر بیٹھے اور شام کو گھر پہنچے تو بیوی کونے میں موبائل دیکھ رہی تھی، یہ بھی نہیں پوچھا کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، پڑی ہوئی ہے۔ پوچھا تو برائے نام کھانا دے کر کے پھر وہ اسی میں لگ گئی اور پوری رات موبائل چلاتی ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ تو اس کا لباس ہے، یہ لباس اتنی دور کیوں پڑا ہوا ہے؟ لباس تو تن بدن کے قریب ہوتا ہے نا۔ اس موبائل کی وجہ سے بھائی بھائی سے دور ہو گیا، باپ بیٹے سے دور ہو گیا، ایک گھر میں رہتے ہوئے بیوی شوہر سے دور، شوہر بیوی سے دور ہو گیا۔ لباس ہے تو لباس کو قریب رکھو، اور جہاں قریب رکھنے کا موقع نہیں ہے وہاں دل سے قریب رکھو۔ یہ تین باتیں میں نے بیوی کے تعلق سے عرض کر دی۔ بیوی شوہر کا لباس ہے، لباس سے عیب ڈھکے رہتے ہیں تو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے عیب ڈھانپ کر رکھے، چھپا کر رکھے۔ نمبر 2، لباس کے ذریعہ سے وقار میں، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، زینت کا ذریعہ ہے لباس، تو پھر بیوی کو اپنے کردار سے اپنے شوہر کا وقار بلند رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، لباس تن بدن سے قریب رہتا ہے، جہاں تک ہو سکے یہ قرب باقی رہنا چاہیے، دوری بلا وجہ میں کہیں سے کہیں تک مناسب نہیں۔ اب اسی کو پلٹ دیجیے، یہ ذمہ داری خالی بیوی کی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کی وہ راز و نیاز کی باتیں، ازدواجی تعلق کی خفیہ باتیں جو صرف میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہیں، وہ شوہر اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ان باتوں کو شیئر کرتا ہے، پھر ہنستے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ یہ شوہر کل قیامت کے دن اس حال میں میدان محشر میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر کھال اور گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس حال میں اسے میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، کیونکہ یہ اپنے ازدواجی تعلقات کی راز و نیاز کی جو باتیں تھیں وہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا تھا، لباس بن کے نہیں رہا۔ لباس کو پھاڑ دیا اس شوہر نے۔ یہ پابندی صرف بیوی کے لیے ہی نہیں، یہ سیم پابندی، ٹھیک یہی پابندی شوہر پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بیوی کا کوئی عیب کہیں ظاہر نہ ہو جائے، ازدواجی تعلقات کے راز و نیاز کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہیں بیان نہ کر دینا، وہ تم جانو، تمہاری بیوی جانے، کسی بات کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، ورنہ لباس پھٹ جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ نمبر 2، شوہر کو بھی اپنا کردار اتنا بلند رکھنا چاہیے کہ شوہر کے اعلیٰ کردار کے نتیجے میں اس کی بیوی کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ فلاں کا شوہر ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ذکر الہی میں لگا رہتا ہے، بڑوں کا بہت احترام کرتا ہے، چھوٹوں پہ بڑی شفقت کرتا ہے، امام صاحب گزر جائیں تو سلام ضرور کر لیتا ہے، امام صاحب کا بڑا احترام کرتا ہے، سب کی خدمت کرتا ہے، اور اپنے سسر کو تو اپنے باپ کے درجے میں رکھتا ہے، اپنی ساس سے ایسے پیش آتا ہے جیسے اس کی حقیقی ماں ہو، ہے نا؟ تو یہ شوہر کا بلند کردار اس کی بیوی کی عزت میں اضافہ کرے گا نا۔ شوہر بدتمیز ہے، بات بات میں محلے میں گالیاں بکتا ہے، پھر پیٹا جاتا ہے، بات مشہور ہو گئی، فلاں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اور یہ بدتمیزی کر رہا تھا، اس کی دھنائی ہو گئی، کس کا؟ فلاں کا شوہر ہے۔ اس شوہر نے اپنی بدکرداری سے اپنی بیوی کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ شراب پی لی، شراب، اور شراب نشے میں دھت،
گر پڑا نالی میں لڑک گیا، لوگ اٹھا کے گھر لا رہے ہیں، سماج کہہ رہا ہے فلانی عورت کا یہ شوہر ہے، شراب پیتا ہے، نالی میں پڑا تھا، گالیاں بکتا ہے۔ شوہر کی اس بد کرداری سے آپ بتائیں اس کی بیوی کی عزت کیا خاک میں نہیں مل جائے گی؟ مل جائے گی۔ لباس کا کام ہے زینت دینا، شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا کردار اتنا بلند رکھے کہ اس کے کردار کی بلندی کے نتیجے میں اس کی بیوی کی عزت میں چار چاند لگ جائیں۔ کریں گے ایسا؟ کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، تبھی تو گھر آباد ہیں۔ اور بھائی تیسری بات یہ کہ لباس بدن سے قریب رہتا ہے، دور نہیں۔ جہاں دور ہے کسی وجہ سے تو دل میں یاد رکھیں، دل میں بسا کے رکھیں اپنی شریک حیات کو، کسی اور کو نہیں۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے، جب بیوی دل میں بسی ہوگی، قرب ہوگا دل سے، تو کہیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ بدنگاہی بدنظری وہی کرتے ہیں جو اپنی بیوی کو نہ یاد کر کے غیر عورتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے قرب رہنا چاہیے، دل میں قرب رہے، اور جب ایک ساتھ میں رہنے کا موقع آئے تو ایک ساتھ میں رہیں۔ پھر موبائل ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے، پھر شوہر بیوی کی اپنی باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے۔ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جائیں گی ابھی ان میں تقویٰ کا بار بار ذکر ہے۔ ان آیتوں کو کس نے منتخب کیا نکاح کے خطبے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر آیت جو پڑھی جائے گی اس میں کس کا ذکر ہے؟ بار بار تقوی کا، بلکہ ایک آیت میں تو 2 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے۔ وجہ ان آیتوں کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، توجہ دیجیے گا، کہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے تو تقوی کی بنیاد پہ، محلوں کی بنیاد پہ نہیں، قیمتی گاڑیوں کی بنیاد پر نہیں، بڑے کاروبار اور تجارت کی بنیاد پر نہیں۔ خوشگواری کیسے آ سکتی ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پہ۔ بیوی کو اپنے شوہر کے متقی ہونے کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرے شوہر نامدار اتنے باکردار ہیں، چاہے جہاں جائیں، کسی ملک میں جائیں، کسی شہر میں جائیں، کسی محلے میں جائیں، بیوی کہتی ہے کہ میں تو مطمئن ہوں میرے شوہر نامدار کوئی بری حرکت کر ہی نہیں سکتے، گھر میں سکون سی رہے گی نا۔ اور اگر کسی کی بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر بڑا بد کردار ہے، تقویٰ نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں، رہے گی وہ گھر میں ٹینشن میں رہے گی، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، پتہ نہیں کس سے مل رہے ہوں گے، پتہ نہیں کس سے بات چیت کر رہے ہوں گے، ٹینشن میں رہے گی نا۔ کھانا بنائے گی نمک زیادہ ہو جائے گا، ٹینشن میں ہے، کھانا بنائے گی مرچیں زیادہ ہو جائیں گی، پریس کرے گی کپڑا جل جائے گا، غلطیاں ہی غلطیاں اس سے ہوتی رہیں گی، کیونکہ ٹینشن میں بہت زیادہ ہے، اور ٹینشن دے رکھی ہے اس کے شوہر کی بد کرداری میں، تقویٰ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب اسی کو پلٹ دیجیے، شوہر کو پورا یقین ہے کہ میری بیوی متقیانہ زندگی گزارتی ہے، وہ میرے ساتھ میں ہو یا میں گھر سے باہر ہوں یا وہ اکیلی کہیں جائے آس پاس کے محلے میں، وہ کسی بھی شخص سے نامحرم سے کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتی، کسی کو فون تک نہیں کر سکتی۔ شوہر کو اگر یہ یقین ہو جائے بڑی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ اور اگر کوئی عورت بد کردار ہے اور شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں گھر سے ادھر نکلا وہ ادھر نکل گئی، میں گھر سے باہر نکلا اس کی فون پہ کسی سے بات چیت ہو رہی ہوگی، شوہر نے فون لگایا اس کا فون بزی جا رہا ہے، پھر لگایا پھر فون بزی جا رہا ہے، چلا رہا ہے اسکوٹی، وہ کہیں ٹھک ہی جائے گی، ٹینشن میں ہے نا۔ وہ کسی کا مال بنا رہا ہوگا کارخانے میں، اس کا مال اس سے خراب ہو جائے گا، اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی، کیوں؟ بیوی کے کردار سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ بڑے بڑے حادثات پیش آتے رہتے ہیں، بیوی کے کردار سے مطمئن نہیں ہے، کہیں جا رہا ہے خیال آ گیا پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہوگی، بس پورا نظام خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ اس لیے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جائیں گی ان میں تقویٰ کا ذکر ہے، بیوی ایسی متقیانہ زندگی گزارے کہ شوہر کو اس پر اعتماد ہو جائے، جھوپڑی میں سکون کی گزرے گی، محلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بیوی کو شوہر پر اعتماد ہو جائے، میرے شوہر نامدار ہیں، بڑے نیک ہیں، میں ان کے کردار کو جانتی ہوں، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایسے روتے گڑ گڑاتے ہیں، مجھے بھی ترس آ جاتا ہے، یہ باہر جا کے کون سا اپنا مکالا کریں گے؟ بیوی سکون کے ساتھ میں ہے، شوہر سکون کے ساتھ میں ہے، جھوپڑی میں سکون کی گزر جائے گی۔ محل بنے ہوئے محل، کئی سو گز میں کوٹھیاں بنی ہیں، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، سکون ختم ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے متقیانہ زندگی گزارنے میں ہی فائدہ ہے، بیوی کے سامنے شریف بن کے رہنے کی عادت ڈالیں تاکہ اس کو زندگی پر اعتماد رہے، کردار پر اعتماد رہے، اور ہر بیوی کو اپنے شوہر کی نگاہوں میں اپنے آپ کو معتمد بنا کر رکھنا ہے، اور یہ اعتماد تقوی کی صفت کے بغیر برپا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو سکون بھری زندگی عطا فرمائے۔